اردو بازار ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر پاکستان بھر میں یہاں سے بکس، اسٹیشنریز، کاپیز، رجسٹرز اور اس کے علاوہ دیگر جو لکھنے پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ یہاں سے پاکستان بھر میں جو ہے جاتی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر آج موجود ہیں خالد پرویز صاحب، جو آل پاکستان انجمن تاجران بھی ہیں اور اردو بازار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں۔ اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اردو بازار میں سب سے زیادہ جو ہے تاجر برادری جو ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو زوال پذیر ہے، اس میں حکومتی پالیسی بھی کہہ لیں آپ، حکومت کی کوئی نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج یہ مارکیٹ جو ہے بحران کا شکار ہے۔ اور یہ بڑی ادبی مارکیٹ ہے، اسے علم و دانش کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آج زوال پذیر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حکومتی پالیسی جو انہوں نے واضح کی ہے۔ پرائیویٹ پبلیشر پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جو ان پر این او سی کی تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ وہ ایک اپنے ہی کمپیٹیٹر ادارہ جسے ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ کہا جاتا ہے، اس کے این او سی لینا ہے جی اس سے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عجیب انہوں نے بات کھڑی کر دی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ نہ ہم نے این او سی لینا ہے، نہ ہم لیں گے، اور ہم کاروبار اپنا جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہماری قوم کو ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے۔ حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پورا نہیں کر پائے گی، اس کے لیے ہمیں اپنے وطن کے لیے اس کے شانہ بشانہ ساتھ چلنا ہے، اور ہم اس کو جاری رکھیں گے اور کسی شخص سے این او سی نہیں لیں گے۔ اگر وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ جی مجھ سے این او سی لیا جائے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ پاکستان کہتا ہے جی ہم سے این او سی لے، یا ہائی کورٹ کہتا ہے این او سی لے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک کمپیٹیٹر ادارہ ہمارے مخالف جو ہے، جو اس کے مقابلے میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ ان سے این او سی نہیں لیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں۔ اسی بحران کا شکار ہے، لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کاروبار لوگوں کے بند پڑے ہیں۔ اربوں روپے کی پبلیکیشن جو چھپی ہوئی تھی، اس یکساں تعلیمی نظام کے نعرے نے اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ آج زوال پذیر ہے۔ اس پہ لائیں آپ یکساں تعلیمی نظام کا مقصد تو پہلے سمجھیں آپ کہ کیا مقصد کیا ہے اس کا، اس کے تحت آپ لے کر آئیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ٹیم کو شامل کریں، یہ پبلیشروں کو ساتھ شامل کریں۔ یہ اس گاڑی کا پہیہ ہے جسے ہم ایجوکیشن کہا جاتا ہے، کمیٹی بنائے، تشکیل دیں، اس سے ہم این او سی دے سکتے ہیں۔ اچھا، این او سی کی آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے۔ اس این او سی سے کیا، اگر این او سی آپ لوگ لیتے ہیں تو تاجر جو یہاں کے چھوٹے طبقے ہیں ان کو وہ فائدہ ہوگا یا ان کو وہ بھی نقصان میں مزید جائیں گے؟ دیکھیں، این او سی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے کمپیٹیٹر ادارے سے لیں۔ ہم تو اس کے مقابلے میں اچھی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں، اس قوم کے بچوں کے لیے اچھی کتابیں لے کر آ رہے ہیں۔ پرنٹنگ کا معیار، کاغذ کا معیار، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس سے بہتر چیزیں لا کر اپنی قوم کے بچوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ایجوکیشن جو آگے ہی برباد ہے، ہم دنیا کی سب میں کہیں بھی نہیں ہے، ہمارا نام نہیں ہے ایجوکیشن کے میدان میں۔ اس کو حکومت کو چاہیے اس کو سپورٹ کرے، بلکہ سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ نہ تو ہمارے وزیر تعلیم کو کوئی سمجھ ہے اس بارے میں، نہ وفاقی وزیر تعلیم کو کوئی سمجھ ہے۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، یکساں تعلیمی نظام، یکساں تعلیمی نظام۔ بھائی کہتے ہیں کرو، یکساں نظام لاؤ، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم درکار ہے، اس کے لیے مشاورت درکار ہے۔ اب یہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد دوسری بڑی صنعت جس کو آپ برباد کرنے چلے ہیں، اس کو تو دیکھیں آپ کا کام ہے روزگار دینا، روزگار چھیننا نہیں۔ آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں ان پبلیشروں کو۔
اس کے لیے ضروری ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے دکاندار حضرات جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان تھے, کافی مشکلات تھیں. اب جو ہے اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو اردو بازار میں جو ہے جگہ جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا نام ہے ڈالے بھی لگے ہوئے ہیں, دکانوں کے باہر بھی لگے ہوئے ہیں, جس لیے آنے والے جو شہری ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں, کیونکہ ایز آپ یہاں کے صدر بھی ہیں اردو بازار کے, تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. یہ ٹھیلے وغیرہ جو لگے ہیں یہ انتظامیہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتے. یہ ہمارے جو محکمے ہیں, کارپوریشن ہے, دوسرے محکمے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اپنے فرائض انجام دیں. جہاں تک ہمارے فرائض کی بات ہے ہم ادا کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی گریبان نہیں پکڑ سکتے. آپ اگر کارپوریشن کا آدمی یا کوئی آدمی آ کر پیسے لیتا ہے اور ٹھیلا لگواتا ہے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے لیے ہماری انتظامیہ ذمہ دار ہے, وہ اپنا کردار ادا کرے. ہماری حکومت خاص طور پر اس پر توجہ دے کہ یہ بے یار و مددگار میں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پڑی ہے. اس میں اتنے بحران ہیں جس کی ایک ایک کا نام لوں گا تو کئی دن گزر جائیں گے. اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو اس کے لیے اس پر توجہ دے. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جو ہے پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا. اس کے علاوہ ہر فارم پہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے ایجوکیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آخر اس کی کیا بنیاد ہے کہ جو ابھی تک یہ آگے؟ ابھی دیکھیں 2 سال میں ایجوکیشن پیچھے ہی گئی ہے, آگے تو نہیں گئی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کونڈا مذاق ہے پوری قوم کے ساتھ. یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بھرپور انداز میں اس پر توجہ دینی چاہیے. اگر آپ کا ایجوکیشن نظام سسٹم صحیح نہیں ہے تو آپ نہ کرپشن پر قابو پا سکتے ہیں, نہ آپ سسٹم لا سکتے ہیں, نہ آپ کوئی نظام لا سکتے ہیں. آپ پائلٹ بک جو ہے اس کے باقاعدہ جو ہے آپ پبلشرز بھی ہیں, وہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی بکس ہیں جن کو پائلٹ بک کا نام دیا جاتا ہے. غریب بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے آپ کی جو پائلٹ بک ہے وہ جاتی ہے. اس کے لیے, اس کی بہتری کے لیے مزید اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ جو غریب بچے ہیں جو اس کی حیثیت نہیں رکھتے, جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سے فری لے کے جائیں, ان کے لیے اور مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں ہر کتاب پر ہم جو کر سکتے ہیں, جو حکومت نہیں کر سکتی, ہم کر رہے ہیں. ہم نے ہر کتاب پر لکھا ہے مستحق طالب علم اس کو فری حاصل کرے. یہ اس لیے کہ میری قوم کے بچے تعلیم حاصل کریں, میرے وطن کے بچے تعلیم. اور ایک طرف حکومت تلوار لٹکائے کھڑی ہے کہ جی آپ ہم سے اجازت لیں. اچھا کام بھی ان سے پوچھنے کی, اجازت لینے کی ضرورت ہے. میں صرف یہی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میسج دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے ایک ہی نعرہ لگا رکھا ہے, کرپشن کرپشن کرپشن. تو خدا را اس کو چھوڑیں, کام کی طرف توجہ دیں. خاص جو ہے کرپشن اتنی دیر تک دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ قوم کے بچوں کو ان کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. وہ باقی بات کے مسئلے ہیں, پہلے ان کو اویئرنیس تو پیدا کریں, ان کو کسی قابل تو بنائیں. اس کے لیے آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں کہ وہ بڑھے اور ان کا حکومت کا ساتھ دیں اور ہاتھ بٹائیں تاکہ اس ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے ہم لے کر. تو ترقی اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایجوکیشن کے معیار کو بہتر نہیں کریں گے. بالکل, یہ انجمن تاجران خالد پرویز صاحب تھے جو کہ صدر اردو بازار بھی تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو جو ہے وہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر مزید توجہ دینی چاہیے اور تاجروں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر آنا چاہیے تاکہ جو ہے تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہتر ہو سکے. یہ ایشیا کی بڑی مارکیٹ اردو بازار ہے جہاں پر جو پاکستان بھر میں جو ہے کتابیں اور دوسری اسیسریز جو ہے وہ یہاں سے جاتی ہے تاکہ جو ہے اس مارکیٹ کی طرف بھی توجہ دی جا سکے, یہاں کے جو تاجر ہیں ان کے مسائل حل ہو سکے تاکہ جو ہے تاجر بھی جو ہے وہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ کما سکیں. جی.